الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی تراویح میں ہم نے یہ آیت پڑھی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے عبادنا ہمارے بندوں کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، وہ اہل بصیرت تھے اور اہل طاقت تھے، یعنی ان کے پاس بصیرت بھی تھی، ان کے پاس ویژن بھی تھا اور ان کے پاس طاقت بھی تھی۔ یہ دو چیزیں اگر کسی شخص کے پاس جمع ہو جائیں تو وہ دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ چیزیں دیں، یہ دو نعمتیں دیں، انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لے کر آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ہونے والے مسائل، معاشرے کے مسائل، معاشرے کے پرابلمز، چیلنجز یا معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی ایسا کام سر انجام دے دیں یا سر انجام دینے کی ایک پلاننگ کریں، اسٹریٹجی بنائیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ایسے میں ہمیں ویژنریز چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پلاننگ کریں، جو اسٹریٹجی بنائیں، جو دیکھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کے مسائل اور فکر اور چیلنجز کیا ہیں، اور ان چیلنجز کو سمجھتے ہوئے پلاننگ کریں، اسٹریٹجی بنائیں کہ کیسے امت مسلمہ کو ان پرابلم سے، ان مسائل سے باہر نکالیں۔ تو یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، یہ سب کے سب کون تھے؟ اہل بصیرت تھے، ویژن والے تھے، ویژنریز تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اولی الایدی، اور اہل طاقت بھی تھے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ویژن ہے لیکن طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو آپ اس ویژن کو پریکٹیکلٹی میں نہیں تبدیل کر سکتے، آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے انٹو ریالٹی۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، لیکن آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، تو پھر آپ شہوات میں، آپ دنیا کی مال و متاع میں، دنیا کی چیزوں میں اس کو خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، یہ دو نعمتیں ہیں، اور انسان، ایک مسلمان کے پاس یہ دو نعمتیں ہونی چاہیے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اولی الایدی بھی بنے، یعنی وہ طاقت والا بنے، اس کے پاس پاور ہونی چاہیے دنیا کی، اور اسی طریقے سے اس کے پاس ویژن بھی ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ تذکرہ کر دوں ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت رحمہ اللہ کا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کا انتقال اس وقت ہوا جب یہ جو فون میرے ہاتھ میں ہے، اس کے فاؤنڈر کا اسٹیو جابز، سب جانتے ہیں نا؟ ہاں، اسٹیو جابز کو سب جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کا انتقال اسی دوران ہوا جب اسٹیو جابز کا ڈیتھ ہوئی، لیکن اسٹیو جابز کی جب ڈیتھ ہوئی تو لوگوں نے بڑا یعنی RIP کے نام سے اور اس طرح سے اس کی یعنی اس کی ڈیتھ پہ ایک افسوس کا اظہار کیا، لیکن افسوس در افسوس کہ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کی ڈیتھ پر کسی نے افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کویت میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، نارمل زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے ان کے کہا کہ عبد الرحمن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، کیا یہی زندگی کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا؟ عبد الرحمن السمیت سوچتے ہیں، اچھا کویت میں رہتے تھے، پیسہ بہت تھا، مال دولت بہت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، تو جب ان سے پوچھا تو ان کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس زندگی کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، چند ایک ہفتوں بعد امیر کویت نے ان کو حکم دیا کہ آپ ہمارے بہاف پہ فلاں جگہ پر جا کے، افریقہ کے ایک گاؤں میں جا کر آپ ہمارے لیے مسجد بنائیں، یعنی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ وہاں جائیں مسجد بنائیں۔ پہلے سے یہ ویلفیئر کا چھوٹا موٹا کام کرتے رہتے تھے۔ وہاں گئے، مسجد بنایا، تو انہوں نے مسجد بنا رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پہ حالات ہی بڑے عجیب ہیں افریقہ کے اندر۔ وہاں پر لوگ یعنی غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کے بھی حالات بدتر ہیں۔ ان کو اسلام کے بنیادی احکامات نہیں پتہ، یہاں تک کہ مسجد کے اماموں کو نہیں پتہ کہ مسجد کے حالات کیا ہونے چاہیے، مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، مسجد کی مطلب بنیادی شرائط اور مسجد کے جو ایک عبادات کی جو جگہ ہے اس کے کیا حالات ہونے چاہیے۔
مسجد کے اندر گناہ کبیرہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے جب واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ بیگم آج کے بعد سے ہم کویت میں نہیں رہیں گے، اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اپنے بیگز پیک کرو، ہم افریقہ موو ہو رہے ہیں۔ اگلے 25-30 سال انہوں نے افریقہ میں ہی گزارے، وہاں پر مساجد بنوائی، کمیونٹی سینٹرز بنوائے، یونیورسٹیز بنوائی، اسکولز بنائے، خواتین کے کمیونٹی سینٹرز بنوائے، کنویں کھدوائے، قرآن کی ڈسٹریبیوشن کا کام کیا، اور ساتھ میں داعی بھی تھے، داعی اللہ تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، لوگوں کو جا کے مختلف گاؤں میں جا کر، مختلف دیہاتوں میں جا کر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں، دیہاتوں میں جا کر دعوتیں دیتے تھے۔ حالانکہ وہ شاہانہ زندگی جو کویت میں رہتے تھے وہ چھوڑ کر افریقہ میں پیدل سفر کرتے تھے، کہتے ہیں 2-3 گھنٹے ہمیں سفر لگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں، اور کبھی کبھی بیچ میں ڈیڈ ریور آ جاتا تھا، اور ڈیڈ ریور کو ہمیں کراس کرنا ہوتا تھا، جو پوائزنڈ ریور ہوتا تھا، اس کے اندر سانپ بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر موجود ہوتے تھے، لیکن ہم بسم اللہ اللہ کا نام لے کر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم ایک گاؤں میں پہنچے، وہ کرسچن گاؤں تھا، ہم نے دعوت دینا شروع کی تو وہاں کا جو سردار تھا اس نے منع کر دیا کہ آپ یہاں پہ دعوت نہ دیجیے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ پلیز ہمیں اجازت دیجیے، ہم کچھ نہیں کرنے آئے، ہم کچھ تنگ اور فساد نہیں کریں گے، کوئی کام اور نہیں کریں گے، صرف ہم دعوت دیں گے، سمجھ میں آئے گی لوگوں کو تو قبول کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی ہم واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کریں گے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب انہوں نے تھوڑا سا پش کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک کنڈیشن مان لیں، اس کے بعد آپ کو دعوت دینی ہے دعوت دے دیجیے، آپ ابھی اپنے رب کو کہیے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا رب ڈائریکٹ سنتا ہے، جیزس کے تھرو نہیں جانا چاہیے، ابھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسا دے۔ اب کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت کوئی حکم پہ تھوڑی موجود ہے کہ جب یہ دعا کریں گے وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ تو انہوں نے تھوڑے سے ایکسکیوزز دی، اس نے کہا نہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہی کنڈیشن ہے، اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا رب میرے گناہوں کی وجہ سے ان کے اسلام کی دعوت کو نہ روکیے گا، ان کو جو توفیق دینی ہے ہدایت کی، دین کی، اسلام کی، اس سے نہ روکیے گا، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ان بندوں کی طرف دیکھ، ان کو اسلام کی دعوت ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ ابھی انہوں نے ہاتھ نیچے کیے ہی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسا دی۔ ایسے لوگوں کو علماء مستجاب الدعوات کہتے ہیں، جن کی دعاؤں کو قبول ہو جاتی ہیں، وہ بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوا تو پورا کا پورا قبیلہ یہ دیکھ کر کہ انہوں نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ مسلمان کیے، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ مسلمان کیے۔ آپ جا کے ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کویت کے ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، اپنی یعنی ایجوکیشنل لائف بھی بڑی سپر امیزنگ طریقے سے گزاری، اور بڑے ریسرچ پیپرز لکھ کے، اور کینیڈا سے انہوں نے ماسٹرز کیا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود واپس اللہ کے دین کی جب خدمت کی تو 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات اگر انٹرنیٹ پہ خالی پڑھی ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، بات میں شاید اتنا یقین سے نہیں کہہ پاتا، لیکن ہم ایک آن لائن کورس کراتے ہیں، وہاں پر ایک بندہ تھا جو افریقن ہی تھا، اس نے جب میں نے یہ سٹوری سنائی تو اس نے کہا کہ آئی ایم دا بینیفیشری آف دس پرسن، میں اس بندے کا، میں خود ریورٹ مسلم تھا، میں خود اس کی آرگنائزیشن کے تھرو مسلمان ہوا۔ اب امیجن کریں 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے شادیاں کی ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، انہوں نے انشاءاللہ آگے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے، حج کرنے، زکاتیں دینی ہیں، صدقات کرنے، مساجد بنوانی ہے، مساجد میں یعنی کیا کچھ انہوں نے عبادات کرنی ہے، اور ساری کی ساری عبادات، سارے کے سارے جو ان کے صدقات خیرات جو بھی ان کی نیکیاں ہیں وہ ان کے ریوارڈ ان کے اکاؤنٹ میں بھی ایڈ ہوتے رہیں۔ تو وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تذکرہ کیجئے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، کیونکہ وہ اہل قوت بھی تھے اور اہل بصیرت بھی تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو کہ ایسے لوگ تیار کریں جو اہل قوت بھی ہوں اور اہل بصیرت بھی ہوں۔ آگے اللہ رب العزت جو سورہ غافر ہے وہاں پر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں
شروع میں ہی اللہ رب العزت کہتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ غافر الذنب اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ میں شدید العقاب بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کو ایک طرف اپنی امیدوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف انابت کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بندے واپس آ جاؤ، لیکن جب بندہ واپس نہیں آتا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں شدید العقاب، میں پھر شدید العقاب بھی ہوں، پکڑ بھی سخت کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جرنی میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے، اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اس کے جو ایک ونگ ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اور دوسرا ونگ اللہ کی امید ہے، اللہ سے امیدیں ہیں۔ اور یہی مسلمانوں میں یہ اہل سنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اہل سنہ خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ کے خوف اور اللہ سے امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ جو اہل سنہ کے علاوہ فرق ہیں ان کے اندر یہی مسئلہ آیا، یعنی جو خوارج تھے انہوں نے اللہ کے خوف کو اتنا زیادہ طاری کر لیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی تکفیریں شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ کے اندر، یعنی گناہ کیا کسی بندے نے، گناہ کبیرہ کیا، ان لوگوں نے اس کو مسلمان سے، اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ تو خوارج کی فکر یہی ہے کہ شدید العقاب، وہ اللہ کی شدید العقاب، شدت عقابت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ نے پکڑ لینا ہے تو یہ گناہ سے بھی کافر ہو جائے گا، یہ گناہ سے بھی کافر ہو جائے گا، یہ گناہ سے بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکمرانوں کی تکفیریں کی، اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی بھی تکفیریں کی، اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک فساد کا معاملہ ہوا۔ دوسری طرف جو امیدوں پہ قائم لوگ ہیں وہ اہل تصوف اور مرجئہ ہیں۔ اہل تصوف ایکسٹریم تصوف کے حامی اور مرجئہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی انابت، اللہ کی طرف جو امیدیں ہیں اس کو اتنا سر پہ سوار کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بس اللہ کی محبت میں ڈوبے رہو، بس اللہ کے ساتھ امیدیں لگا کے رکھو، یعنی کوئی گناہ بھی کرے تو آپ اس کی گناہوں کو نہ روکو، آپ اس سے کچھ نہ کہو، بس اسے اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تأمرون بالمعروف کرتے رہیں تو اور تنہون عن المنکر نہ کریں، یا تنہون عن المنکر کریں اور تأمرون بالمعروف نہ کریں، بلکہ اس دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ان دونوں فکر کے درمیان رہنا چاہیے، نہ ایکسٹریم امید ہونی چاہیے، نہ ایکسٹریم خوف ہونا چاہیے، بلکہ اس دونوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور یہی بات عمر بن الخطاب کے بارے میں آتی ہے نا، کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک بندے کے، تو وہ ایک بندہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا جہنم میں جانے والا۔ کون ہے عمر بن الخطاب؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی ہے دنیا میں، اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ایک بندے کے، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ خوف اور امید کے درمیان رہنے کی جو فکر ہے یہ اہل سنہ کی فکر، اور یہ یعنی عقیدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ خالی آپ کی انٹلیکچوئل جارگن یا انٹلیکچوئل ڈسکشن نہ ہو، بلکہ یہ ٹرانسلیٹ ہو آپ کی زندگی کے اندر، کہ آپ اللہ سے محبت بھی، اللہ سے امیدیں بھی ایسی رکھیں کہ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی تو واپس اللہ کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تو توبہ قبول کرنے بیٹھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والے کی مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صحرا کے اندر ہے اور وہ اپنے اونٹنی کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس اونٹنی پہ اس کی زندگی کا سارا ساز و سامان ہے، اس کے پانی ہے، اس کا ساز و سامان ہے، اس کے سفر کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی وہ اونٹنی۔ وہ ایک صحرا میں ہوتا ہے، صحرا میں ایک درخت دیکھتا ہے، درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے نہ اونٹ ہے، نہ اونٹنی پہ جو سامان تھا وہ بھی نہیں ہے۔ ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، جب ادھر ادھر ہر جگہ جا کے دیکھتا ہے
تو کہیں اس کی اونٹنی اس کو نظر نہیں آتی، تو وہ اپنی زندگی کی امید کو کھو بیٹھتا ہے، اور بس اب انتظار کرتا ہے کہ شاید اب میری موت اسی صحرا میں آ جانی ہے، کیونکہ صحرا سے آپ نکل نہیں سکتے بغیر سواری کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے، اور پھر پیدل کتنا سفر کر لو گے، کلومیٹرز ہوتے ہیں، مائلز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو سفر پہ سفر کرتا رہنا ہے، اور آپ پاؤں پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو وہاں پر وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اب میری موت ادھر ہی آ جانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ پھر لگ جاتی ہے، واپس جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹنی اور اونٹنی پہ جو سامان ہے وہ سب وہیں پہ پاتا ہے، تو اللہ سے اتنی محبت اور اتنا ایک اس کا خوشی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، زبان پہ سل جاتی ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو اپنی اونٹنی کے واپس آ جانے پہ ہے، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے آ جانے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سوچیں ذرا، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب آئے گا میرا بندہ میری طرف واپس لوٹے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العزت انتظار کر رہا ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کرنے بیٹھا ہے۔ رات کا جو پہر ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو رحمت طلب کرے میں اس کو رحمت دوں، کوئی ہے جو مجھے دنیا کا سامان مانگے میں اس کو دنیا کا بھی سامان دوں، تو اللہ رب العزت سے مانگیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے بندے کو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، فرشتے اجازت لیتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہم اس کا گناہ لکھ لیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں رک جاؤ، 6 ساعہ 6 گھنٹے اللہ رب العزت انتظار کرواتے ہیں فرشتوں کو کہ رک جاؤ بھائی میرا بندہ توبہ کر لے گا۔ پھر 6 گھنٹے بعد واپس پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اب لکھ لیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، 6 گھنٹے اور رکو، یعنی 12 گھنٹے کا بندے کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اپنی توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے۔ توبہ اگر وہ توبہ اب بھی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لکھ لو، اس کا گناہ لکھ لو، لیکن ایک گناہ لکھنا، جبکہ نیکی پہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھنا، تو کہاں 1 اور کہاں 10۔ اور پھر دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد، اس گناہ کے باوجود بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ 12 گھنٹے ملے تھے کہ اس وقت توبہ کر لیتے، پھر گناہ لکھا گیا، لیکن اس گناہ کو بھی مٹانے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہیں، اس گناہ کو مٹانے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی تم توبہ کرو، ایک دفعہ توبہ کرو، میں تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت آئندہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا نام التوابین میں لکھ دو، یعنی یہ اس کی عادت ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا۔ مسئلہ گناہ کرنے پہ نہیں ہے اتنا جتنا توبہ نہ کرنے پر ہے۔ توبہ نہ کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں ہے، لیکن جو بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، جو بندہ اللہ کو غافر الذنب وقابل التوب بھی نہیں مانتا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے شدید العقاب ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان میں ہمیں اہل بصیرت بھی بنائے اور اہل قوت بھی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عذاب سے ڈر جانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔